سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اصحاب صفہ کے ساتھ افطار کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ 70 صحابہ جو گھر سب چھوڑ کر کے آ گئے تھے میرے آقا کی بارگاہ میں، ان کے گھر نہیں تھے، یہ سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے، یا تو ان کے گھروں والوں نے انہیں تکلیف دی تھی، انہیں اپنے گھروں سے نکالا تھا، جائیدادیں چھین لی تھی، ان کے گھروں پر قبضہ کیا تھا، مارا تھا، تکلیفیں دی تھی۔ وہ 70 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر پلتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک کٹا، ایک چبوترا بنایا گیا تھا، ایک چھپر ان کے سروں پر چھت کے قسم سے ڈال دیا گیا تھا۔ کھجور کے جو چھال ہوا کرتے، کھجور کے جو پتے ہوا کرتے، اس کی چھت تھی، اور اس کے نیچے یہ 70 صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا؟ جو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقات پہنچتے تھے، ہدایا یا تحفے پہنچتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کے درمیان وہ تقسیم کر دیتے تھے، ان کو کھلا پلا دیا کرتے تھے۔ انہی 70 صحابہ اکرام کو، جن غریب اور مسکین جس کو ہم دنیا میں کہتے ہیں، اس طرح کی کیفیات ان کے اوپر طاری تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کا معمول تھا کہ ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرتے تھے۔ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے لیے پوری دنیا بچھا دی گئی ہے، آپ اپنے ساتھ اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہوں گے اور ہم غریب صحابہ جو بچ جاتا ہے وہ کھا لیتے ہوں گے۔ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر ان صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ وہی کھاتے تھے جو وہ صحابہ کھا رہے ہیں۔ بلکہ ایک برتن میں دودھ اگر آتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو منہ لگا کر کے دے دیتے، سارے 70 صحابہ اس ایک پیالے سے افطار کر لیتے تھے۔ یہ کیفیت افطار کی رمضان المبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ کی تھی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، لیکن افطار اذان ہونے سے پہلے پہلے بیٹھے کس کے ساتھ ہیں؟ اصحاب صفہ کے ساتھ، غریب صحابہ کے ساتھ، سارے غریب صحابہ ہیں۔ اس کے باوجود اذان ہونے سے پہلے ایک بار اور پوچھ لیتے تھے کہ عائشہ باہر دیکھو کوئی ہے تو نہیں، کوئی باقی تو نہیں ہے جو دسترخوان پر نہیں آیا ہو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کردہ ایک حدیث ہماری آنکھوں سے آنسو لاتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں حجرے رسول میں کھڑی رہ کر دیکھتی تھی یہ افطار کا منظر، اللہ اکبر، وہ کیسا حسین منظر ہوتا ہوگا جب ارد گرد وہ ستارے چھرمٹ کی طرح صحابہ بیٹھے ہوں اور درمیان میں جگمگاتا ہوا آفتاب رسالت بیٹھا ہو۔ وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطاری میں مشغول، اذان سے چند منٹ پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، حمیرہ، عائشہ باہر دیکھو کوئی بیٹھا تو نہیں، کوئی باقی تو نہیں۔ روزانہ ڈیوٹی تھی، آج میں نے جھانک کر کے دیکھا دور جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے کوئی مسافر نظر آیا، کوئی مسافر اپنی سواری کو باندھ کر کے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ شام کا وقت ہے، اس کے چہرے پر گرد و غبار ہے، کپڑوں پر دھول کے آثار ہیں۔ اندر سے کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تو دور بیٹھا ہوا دکھ رہا ہے کون یہ پتہ نہیں ہے، مدینے کا تو نہیں لگتا، باہر سے آیا ہوا دکھتا ہے۔ افطار میں چند لمحے باقی تھے، دسترخوان چھوڑ کر میرے آقا اٹھ گئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے ہوئے اس جنت البقیع کے درخت تک گئے جہاں پر وہ مسافر اپنی سواری کو باندھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضور اس کے قریب گئے، جا کر کے پوچھتے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہا بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ سفر کی تھکان الگ تھی،
चेहरे पर गर्द व गुबार के आसार अलग थे। वो बैठ रहा था, पूछा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ खाने पीने को मिला? इसी मंजिल के लिए आया है या इससे आगे भी जाना है? कहा खाया पिया नहीं हो और मंजिल यही है, यहीं पर आया हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका हाथ पकड़ करके कहते चलो हमारे दस्तरखान पर साथ बैठ करके कुछ खा पी लिया जाए। वो साथ में आया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना प्याला जो दूध पी रहे थे वो उसे दे दिया, उस मुसाफिर को। उसने पेट भर करके पी लिया। आज सारे सहाबा खजूर की एक गुटली को चूस कर सारे लोगों ने इफ्तार कर लिया। एक खजूर पर सारों का इफ्तार हो गया। आखिर में वो बंदा पूछता है मेरी मंजिल ये थी, मैं एक शख्स को तलाश करते आया हूं जिसका बड़ा चर्चा मैंने सुना है, उसका नाम मोहम्मद है, वो यहाँ कहाँ रहता है? सहाबा की आंखें भीग गई। कहा जिसने तुझे सैरात किया वही मोहम्मद तो है, जिसने तेरा हाथ पकड़कर तुझे मंजिल तक लाया वही मोहम्मद तो है। अज़ीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये रमजानुल मुबारक में हमारे साथ क्या होता है? इफ्तार का वक्त करीब हो, हमें तो आस पास वाले नजर नहीं आते। भूख की शिद्दत में लोगों के दिमाग अर्श पर होते हैं, आसमान पर होते हैं। जलाल अलग होता है, गुस्सा अलग होता है। अज़ीज़ा ने गिरामी, रमजानुल मुबारक में इस चीज का भी ख्याल करें कि पहले मेरे हाथ में जो खजूर हैं मैं दूसरे को दे दूं। मेरे पास अगर शरबत का गिलास आया है पहले मेरे आसपास बैठे हुए को पिला दूं। इसका सवाब आपको मालूम? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा से यह मफ़हूम वारिद होता है। फरमाया तुम अकेले एक रोजा रख सकते हो लेकिन सवाब 70 का भी हासिल कर सकते हो। पूछा कैसे? कहा अगर तुमने अपनी खजूरों से दूसरों को इफ्तार कराया उनके रोजे के बराबर भी सवाब अल्लाह तुम्हें अता करेगा। उसका सवाब उसके साथ है, उसका रोजा जाएगा नहीं लेकिन उसके रोजे के बराबर का सवाब तुझे भी दिया जाएगा। क्यों ना हम दूसरों को भी इफ्तार कराए, बल्कि यहां सब साहब इस्तिताअत होंगे। गरीब और मिस्कीन को खिलाना जरूरी नहीं, हर एक को कोशिश ये किया जाए मेरी खजूर से वो इफ्तार करे, उसकी खजूर से मैं इफ्तार करूं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। सवाब के नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।